بحث ہے کہ پنجاب کے 3 کر دیں, سندھ کے 3 کر دیں, خیبر پختونخوا کے 3 کر دیں, وہ 3 صوبے بھی بہت بڑے صوبے ہوں گے. جو آپ کا مفروضہ ہے کہ اس وقت صوبہ بہت بڑا ہے اور عوام اور صوبے کی حکومت کے درمیان بہت فاصلہ ہے, وہ فاصلہ کم نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے تو بات وہاں سے شروع کی جائے نا. دیکھیے آئین میں آرٹیکل 140A آیا, اس کا ایک فارم جو تھا وہ 2002 میں آ گیا تھا, پھر 2010 میں آیا جب 18ویں ترمیم ہوئی. تو اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ 140A کی جو زبان ہے وہ ویگ ہے, وہ جنرل ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہوں گی اور ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوگی, پولیٹیکل اتھارٹی ہوگی, فائنینشیل اتھارٹی ہوگی, لیکن اس اتھارٹی کو واضح نہیں کیا گیا, اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. وہ پھر چھوڑ دیا گیا صوبائی اسمبلی کے ہاتھ میں کہ صوبائی اسمبلی جو ہے قانون بنائے گی اور اس قانون میں بتائے گی کہ لوکل گورنمنٹ کو ہم نے کیا اختیار دینی. کوئی آئینی آپ نے تحفظ لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیا سوائے اس کے کہ ایک جملہ لکھ دیا کہ دیر شیل بی لوکل گورنمنٹ. تو وہ تو چلے بنانی ہے آپ نے, لیکن اس کو آپ کیا طاقت دیتے ہیں وہ کلی طور پہ صوبائی اسمبلی کے ہاتھ میں رہ گئی بات. اور صوبائی اسمبلیوں نے یہی کیا, انہوں نے نہیں دی طاقتیں, انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ بھی اس طرح نہیں جاری کیے, فائنانس کمیشن نہیں بنایا. تو جو کرنے والی بات ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس کی جو طاقت ہے اس کو آئین میں اسپیسیفائی کریں. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. بیرسٹر صاحب کو کر لیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں, صوبے کہہ لیں, اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ آلریڈی لسانیت کی بنیاد پہ نہیں, زبان یا لنگوسٹکس کی بنیاد پہ نہیں, یا دیگر رنگ, نسل یا دیگر کسی کنسیڈریشن پہ نہیں, آئین پاکستان کے اندر ایسا میکینزم سیٹ کیا جائے واضح طور پہ, جس طرح مثالیں دی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور دیگر پارٹیسپنٹس نے بھی, کہ آپ جو فائنینشیل امپاورمنٹ ہے اس کو یقینی بنائیں ڈسٹرکٹ کی لیول تک. میں صرف اس سیشن کو اگر کنکلوڈ کر سکوں تو یقینی طور پہ صبح سے جو گفتگو چل رہی ہے, اگر مجھے ایک اس میں کامن تھریڈ نظر آ رہا ہے تو وہ کامن تھریڈ افیکٹو لوکل گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ مجھے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو انیبل نہیں کرتے اور لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو نہیں بناتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی اور طریقہ جو ہے وہ کوئی قانونی, کوئی آئینی طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوگا, یا اس میں کوئی کہیں نہ کہیں پہ کوئی امینڈمنٹ کی جو کنسنسس ہے اس پہ بات کرنا پڑے گی. ہم صبح سے جو بات کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیا ان کی مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے, اگر ہے تو کیسے ممکن ہوگا, وہ آپ نے ابھی پچھلے سیشن میں سنا جس میں ہم اس کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروویژنس کو ڈسکس کر رہے تھے. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. اس کے لیے ہمارا ایک جو ہے جو ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب تھے, ڈاکٹر فرق سلیم صاحب تھے, محمد مالک صاحب تھے, رانا احسان افضل تھے. ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی جو اکنامک امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں. اور صبح ہم بات کر رہے تھے اس جب ہم نے آغاز کیا ایڈمنسٹریٹو اور گورننس ضروریات کیا ہیں جس کی وجہ سے شاید ہمیں نئے صوبے جو ہیں وہ بنانے کی بات چیت شروع کرنا پڑ رہی ہے, یا لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کی بات کرنا پڑ رہی ہے. تو اس میں محترمہ آسیہ اسحاق صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ موجود تھی. اس میں بیرسٹر دانیال چودھری جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور اس کے علاوہ میاں عامر صاحب اس سیشن میں تھے. تو ایکسپرٹس اس پہ اپنی بات کر رہے تھے. ہم اب تھوڑا سا جو پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور جو ہمارے پاس اس میں انڈیپینڈنٹ جو پولیٹیکل اکانومی ایکسپرٹس ہیں ان کو بٹھا کے ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں میاں عامر صاحب آپ سے گفتگو کا جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے پہلے سیشن میں کچھ چیزوں کا آغاز کیا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ اسی گفتگو کو اگر آپ اینڈ پہ لے کے آئیں تاکہ جو ہمارے باقی یہاں پہ زعما بیٹھے ہیں ان کو ایک تھوڑا سا آپ آئیڈیا دے سکیں کہ آپ کا اس پہ موقف جو تھا وہ کیا تھا. ابھی بات ہوئی لوکل گورنمنٹ کی. لوکل گورنمنٹ بہت اچھی چیز ہے. ہم نے بڑی اچھی لوکل گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں, کچھ کم اچھی بھی دیکھی ہیں, لیکن جمہوری دور میں کبھی کوئی اچھی لوکل گورنمنٹ نہیں دیکھی. تو ہمارے شاید جمہوری مزاج میں یہ شامل ہی نہیں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں, ہم جو تجویز دیتے ہیں کہ آپ ڈویژن کے لیول پہ صوبے کو بنائیں, آپ کے 33 چیف منسٹرز ہوں گے, اس میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو سمجھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس میں سے کچھ تو ہوں گے جو پرفارم کریں گے, جو اپنے صوبے کے حالات کو بہتر کریں گے, اور وہ اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر
अपनी पॉलिटिकल पार्टी में गवर्नमेंट में आगे बढ़ेंगे। ये हमारे भी लोगों का हक है कि उनको अच्छी हुकूमत मिले और हमारे सियासतदानों को भी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रमोशन मिले। एक चीफ मिनिस्टर, 33 चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म करे वो फेडरल गवर्नमेंट में आए, वो अपने सियासी करियर में आगे बढ़े। जो इसमें कहा जाता है कि अगर सूबे बनेंगे, 33 सूबे बन जाएंगे तो खर्च इतना ज़्यादा होगा कि अभी इतना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने ये कैलकुलेट किया है, मैथ कुछ और कहता है। हम एक्चुअली अगर छोटे सूबों में जाते हैं तो 300 अरब से ज़्यादा हम हर साल सेविंग करते हैं अपनी मैनेजमेंट के अंदर। 40,000 ऐसी असामियाँ हैं जो ख़त्म होती हैं अगर आप छोटे सूबों में जाते हैं। हम ये तजवीज़ दे रहे हैं कि आप कमिश्नर को चीफ सेक्रेटरी बना दें, आरपीओ को आप आईजी बना दें, नीचे गवर्नमेंट का हर महकमा उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से चल रहा है, और उसमें मिनिमम डिसरप्शन होगी, आपकी जो एक्स्ट्रा वैकेंसीज हैं वो ख़त्म होंगी और आप एक्चुअली बचत करेंगे और लोगों को बेहतर गवर्नेंस भी दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ आमिर साहब। दुरान साहब, ओवर टू यू। मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले नए सूबों की बात की। उस वक़्त ये बात, उससे पहले लिसानी बुनियादों पे बात होती थी, इंतज़ामी बुनियाद पे मैंने सबसे पहले बात की। बहावलपुर सूबे की बहाली से शुरू हुए और जनूबी पंजाब सूबे के क़याम तक आया। और इसका दिलचस्प पहलू यह है कि 4 साल की आवाम के अंदर चलने वाली तहरीक के नतीजे में वो प्रेशर बना जिसने कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को 9 मई 2012 को कंपेल कर दिया कि उन्होंने यूनैनिमस